سردار خاور شاہ غصے سے بیڈ پر لیٹا دور کھسکتی ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ، میرے قریب آؤ، اگر مزید دور کھسکی تو میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں گا۔ خاور شاہ کی دھمکی سن کر اسے صبح والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ خوف سے فوراً خاور شاہ کے قریب لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ماہرہ کو خوف سے کانپتا وجود دیکھ کر خاور شاہ نے بے بسی سے اسے خود میں بھیج لیا۔ ماہرہ بنی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے اذیت نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت معصوم اور کم عمر تھی، پر صبح ماں سائی کے رونے پر اس نے ہانیہ کو مارا تھا۔ سردار خاور شاہ واش روم سے نکلتا سونے کے ارادے سے بیڈ پر اپنی سائڈ پر جا کر لیٹتے آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا، مگر کمرے میں چلتی تیز روشنی کے باعث وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے لب بھیج کر ذرا سی گردن موڑے الماری میں منہ دیے کھڑی ماہرہ کی پشت کو گھورا تھا، جو نہ جانے سمٹی ہوئی الماری میں کیا کام سنوا رہی تھی، ورنہ وہ چند دن میں ہی سردار خاور شاہ کی روٹین سے مکمل واقف ہو چکی تھی کہ یہ وقت اس کے سونے کا تھا، تو اس دوران کمرے کی مین لائٹس بند کرتے بس ڈیم لائٹس جلا دی جاتی تھیں۔ ماہرہ، مجھے سونا ہے تو یہ لائٹ بند کرو جلدی۔ سردار خاور شاہ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو ماہرہ کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک سی گئی تھی، چہرے پر ڈر کے سائے منڈلانے لگے تھے، مگر یہاں رہ کر بھی گزارا نہیں تھا۔ اسے حکم کی تعمیل تو کرنی ہی تھی، اسی لیے مرتی کیا جا کرتی کے مستعدق وہ پلٹی تھی اور بیڈ پر لیٹے سردار خاور شاہ کو دیکھے بغیر وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران وہ سردار حاکم کی مقناطیسی نظریں خود پر گڑی محسوس کر رہی تھی، جس کی بدولت اس کا وجود لرزراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ماہرہ کا یہ ڈر و خوف کچھ دن پہلے تک نہیں تھا، ہاں البتہ جس دن اس کا اس حویلی میں پہلا دن تھا، اس دن وہ ڈھیروں وسوسوں میں گھری خوف سے کانپتی یہاں آئی تھی، مگر جس شخص کا اسے خوف سب سے زیادہ تھا وہ شخص اس کی سوچ کے برعکس ثابت ہوتے اس کے تمام ڈر و خوف کو ختم تو نہیں مگر کسی حد تک کم ضرور کر دیا تھا۔ مگر آج جس طرح اس شخص نے اس پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس تھپڑ کی تکلیف اب تک ماہرہ محسوس کر رہی تھی، ساتھ ہی دل کو جو کچھ اطمینان تھا ایک بار پھر پہلے دن کی طرح شدید ڈر کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ماہرہ نے کچھ پل سہمی نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر سردار خاور کی آنکھیں بند کیے دیکھ کر وہ گہری سانس پھرتی بیڈ کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ اپنی طرف سے وہ بغیر آواز پیدا کیے اپنی جگہ پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ سردار خاور شاہ کی جیسے ساری حسیات ہی کچھ فاصلے پر لیٹے وجود سے جڑ چکی تھی، جو وہ چاہ کر بھی سکون سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھوں کو ترچھا کیے ماہرہ کے پل پل دور کھسکتے وجود کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ جو پہلے کنارے سے لگی تھی اب ذرا سا ہلتی تو یقیناً بیڈ سے نیچے جا گرتی۔ ماہرہ، میرے قریب آ، اگر مزید دور کھسکی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ خاور شاہ کی دھمکی سن کر اسے صبح والا تھپڑ یاد آیا تھا۔ وہ خوف سے فوراً خاور شاہ کے قریب ہو کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہرہ کو خوف سے کانپتا وجود دیکھ کر خاور شاہ نے بے بسی سے اسے مزید اپنے قریب کرتے خود میں بھیج لیا تھا۔ ماہرہ بنی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے اذیت نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت معصوم اور کم عمر سی تھی، پر صبح ذہنی پسماندگی اور اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے رونے پر اسے تھپڑ مار چکا تھا۔ خاور شاہ نے نظریں جھکائے ماہرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، یہاں وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کا وہی گال خاور شاہ کے سامنے تھا جس پر اس نے اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ جڑا تھا۔ خاور شاہ نے بلا ارادہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے رخسار کو سہلایا تو وہ ماہرہ کی آنکھیں پٹ سے کھلیں اور خاور شاہ کی آنکھوں سے جا ملی۔ خاور شاہ نے کمرے میں کم روشنی کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمایاں سراسیمگی دیکھی تھی، نہ جانے کہ وہ خود سے جڑی اس لڑکی کے دل و دماغ میں اپنی ذات کا ڈر و خوف دیکھنے کا ممتنع نہیں ہو رہا تھا۔ سو جاؤ۔ خاور شاہ نے اپنی آواز میں حلاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ماہرہ کی پشت کو کسی چھوٹے کی طرح تھپکا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماہرہ کا تھکا ہارا بدن نیند کی وادی میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آ کر بیٹھتے کچن کی طرف منہ کیے اونچی آواز میں اپنی خاص ملازمہ کو پکارتے چائے لانے کا حکم دے گئی تھیں۔ ان کے سر میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ جب ماہرہ خود میں ہمت پیدا کرتی ان کے لیے بنائی چائے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہ کرتی جو اگر سکینہ بیگم کی ملازمہ کچن میں ہوتی تو، مگر وہ نہیں تھی تو ماہرہ ہی ان کی آواز سنتے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ماہرہ دل دل میں خیر کی دعا کرتی ان تک پہنچی تھی۔ اماں جی چائے لے لیں۔ اپنی ملازمہ رکھی گئی کی جگہ ماہرہ کی آواز سنتے سکینہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے آنکھیں کھولی تھیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ اب میں اپنے بھائی کی قاتل کی بہن کے ہاتھ کی بنی چائے پیوں گی تاکہ تم مجھے بھی مار سکو۔ سکینہ بیگم کی بدگمانی کی جیسے کوئی حد نہیں تھی۔ ماہرہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔
سکینہ بیگم کا ڈر اس قدر حاوی تھا کہ بولنے کے لیے کھلے لب بھی لرزراہٹ کا شکار تھے۔ نہیں نہیں ماں جی، میں کیوں ایسا کروں گی؟ ماہرہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، جس کا سکینہ بیگم پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ سابقہ شک بھری نظروں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تمہارا بھائی میرے بھائی کو مار سکتا ہے تو تم بھی تو اسی کی بہن ہو، کیا پتا تمہارے بھائی نے تمہیں سکھا سمجھا کر ہی بھیجا۔ سکینہ بیگم غصے سے بولتے ہوئے جیسی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ ماہرہ بھکلاتے ہوئے مزید پیچھے ہٹنے لگی تو ہاتھوں میں موجود چائے کی کپ سے کافی مقدار میں گرم چائے چھلکتی ماہرہ کے ہاتھ جھلساتی چلی گئی، اور اس تکلیف پر وہ سسکتی ہاتھوں سے کپ بھی چھوڑ گئی، جس کے نتیجے میں زوردار آواز کے ساتھ کپ کے ٹوٹنے کے آثار چائے ماہرہ کے پاؤں میں جلا گئی تھی۔ ماہرہ نے آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے پیروں کی طرف نظر کی تھی۔ سکینہ بیگم جھنجھلاتی ہوئی تیز سے ماہرہ پر ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ کیسی بد دماغ لڑکی، بد سلیقہ لڑکی ہو تم۔ سکینہ بیگم کے اٹھتے ہاتھ کو دیکھ کر ماہرہ نے اپنا چہرہ جلدی سے ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ السلام علیکم ماں جی۔ اس سے پہلے کہ سکینہ بیگم کا ہاتھ ماہرہ کی گال پر ثبت ہوتا، خاور شاہ لمبے ڈگ بھرتا، ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں سلام بولتا ان کے نزدیک آئے تو سکینہ بیگم نے ماہرہ کو نخوت سے دیکھتے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی، نیچے کرتے مسکراتے ہوئے خاور شاہ کی طرف رخ کیا تو ماہرہ نے ایک تشکر بھری سانس خارج کرتی جان بچ جانے پر اس نے خاور شاہ کو دیکھا جو مکمل اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا۔ ماہرہ جیسے ہی کچن کی طرف پلٹی، خاور شاہ کے حکم پر اس کے قدم رکے تھے۔ سنو، مجھے ابھی کسی کام کے لیے نکلنا ہے تو میرے کپڑے نکالو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ خاور شاہ نے سنجیدگی سے اسے کام سونپا تو ماہرہ بس سر ہلاتی ایک نظر فرش پر پھیلے اپنے بھکرے کو وہیں چھوڑ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ سکینہ بیگم کی چپتی نگاہیں ماہرہ کو اپنی پشت پر بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خاور شاہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو سکینہ بیگم نے تیور بدلتے لمحے کے لیے پھتریلے ہوتے جا رہے تھے۔ سکینہ بیگم کو بہانے سے خاور شاہ کا ماہرہ کو کمرے میں بھیجنا سکینہ بیگم کو اچھے سے سمجھ آ رہا تھا، اور پھر ان کا سارا غصہ اپنے سامنے آتی ملازمہ رکھی پر نکلا تھا جو مؤدب سی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماہرہ خاور شاہ کے کپڑے نکال کر جیسی واپس باہر جانے کے ارادے سے دروازے کی جانب بڑھی، اسی وقت خاور شاہ دروازہ بند کرتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ٹھہرو۔ خاور شاہ کی آواز پر ماہرہ نے اپنے قدم روکتے کچھ بولنے کے بجائے بس سوالیہ نگاہوں ڈھیز کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں آؤ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالتا بیڈ کی طرف جاتے اسے بھی وہیں آنے کا کہنے لگا تو ماہرہ الجھتی بھی اس کے قریب گئی، مگر بیٹھنے کی زحمت اس نے ابھی بھی نہیں کی تھی۔ تب خاور شاہ نے جہیز ہی اسے اپنے مقابل بیٹھنے کے لیے اس کا ہاتھ جکڑا وہ بے اختیار کراہی تو خاور شاہ نے تعجب پر پریشانی سے اس کے چہرے پر پھیلتی تکلیف اور سرخ و سفید ہاتھوں پر موجود سرخی دیکھی تھی۔ خاور شاہ نے بس چائے کا کپ گرنے سے اس کے پیروں کا جلنا ہی دیکھ پایا تھا۔ اب وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا جو جلن سے ہاتھوں کو جھٹک رہی تھی، آنکھیں لبب آنسو سے بھری تھی تو تھوڑی بھی لرز سی رہی تھی۔ کمرے میں آ ہی گئی ہو تو جلے پر دوا لگانے کی ہی زحمت کر لیتی۔ خاور شاہ سنجیدگی سے بولتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی پر رکھے بڑی توجہ سے مرہم لگانے لگا تو ماہرہ کی توجہ اپنی تکلیف سے ہٹتے اس پروقار اور خوبصورت انسان کے چہرے پر ہوئی تھی۔ ماں اگر تکلیف دینے میں کمال تھی تو بیٹا اس کا مداوع کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ ماہرہ کے لیے سکینہ بیگم نہیں مگر خاور شاہ لازماً ایک انوکھا انسان ہی تھا جو ولی میں آئی لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیوں نرمی سے برتنے کا خواہاں تھا۔ آپ کو مجھ پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ ماہرہ نے جیسے اپنے دماغ کی بڑی الجھن سلجھانی چاہی تھی۔ خاور شاہ جو اہتمام سے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا رہا تھا اس کے سوال پر چونکا تھا۔ کیونکہ ماں جی کا غصہ ناکافی لگ رہا ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو آئندہ میں بھی ماں جی کے غصے میں حصہ ڈال لوں گا۔ خاور شاہ کے الفاظ پر جھٹ نفی میں سر ہلایا تھا، اور پھر اس نے اپنے سوال پر خود کو دل ہی دل میں کوسا تھا۔ مقابل کی سنجیدگی اور اسپاٹ بنی اکثر اس سے سہمات دیتے تھے جو اگر وہ غصہ کرنے لگتا تو ماہرہ نے یقیناً کوچ ہی کر جانا تھا۔ حالانکہ ایک تھپڑ کھانے کا تجربہ تو وہ کر ہی چکی تھی جس کے باعث اس کا جبڑا تک ہل کر رہ گیا تھا۔ اپنی بات پر ماہرہ کا ہنوک ہوتا چہرہ اور اس کی بھوکلاہٹ دیکھتے خاور شاہ اپنے لبوں کو مسکراہٹ کے انداز میں پھیلتا محسوس کر کے وہ چہرہ جھکائے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے کا کام مکمل کرتا اسے مرہم پکڑاتے خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے پیروں پر لگاؤ اور پھر باہر جانا، اور کوشش کیا کرو کہ ماں جی کے سامنے کم سے کم جاؤ۔ خاور شاہ اپنی اصلی سنجیدگی بھرے انداز میں کہتا کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تو ماہرہ خاور شاہ کی بدولت اپنی زندگی میں آسانی دیکھتے اللہ کی ڈھیروں شکر گزار ہوئی تھی۔ ماہرہ کی صبح آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور پھر اس نے کچھ حیرانگی سے خاور شاہ کی طرف دیکھا جو اس سے پہلے اٹھ کر نماز کو چلا جایا کرتا تھا جبکہ آج ابھی تک مخالف سمت کروٹ لیے سو پڑا تھا۔
ماہرہ نے انگلیاں چٹکھاتے اسے جگانے کا سوچا اور اپنی جگہ پر ہی رکتے اس نے دھیمے سے اسے پکارا تھا، شاہ جی، شاہ جی اٹھ جائیں۔ مگر خاور شاہ کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر ماہرہ کے آگے بڑھتے اسے اٹھانے کی ہمت نہیں پڑی تو وہ خود واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ رات خاور شاہ دیر سے گھر آیا تو اسے یہی لگا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ ماہرہ نماز پڑھتی خاور شاہ کی سمت آتے اس کے وجود پر کمبل ٹھیک کرتے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جب ناشتے کے وقت تک بھی خاور شاہ کمرے سے نہیں نکلا تو ماہرہ پریشانی سی دوبارہ کمرے میں آئی، اور اب کی بار اس نے کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے جیسے ہی خاور شاہ کے چہرے کی طرف دکھا جو سرخ ہو پڑا تھا۔ شاہ جی، ماہرہ نے اسے یوں بے سود ہوئی سوئی دیکھ کر جلدی سے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ دھرا تو اسے ایسے لگا جیسے کسی دہکتے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اف، انہیں تو اتنا تیز بخار ہے اور میں صبح سے سمجھ رہی تھی کہ یہ سکون سے سو رہے ہیں۔ ماہرہ پریشانی سے بڑبڑائی اور کچھ اپنی کوتاہی پر پیشمال ہوتی جلدی سے کچن میں جا کر ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے آئی تھی۔ خاور شاہ بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھا تو بس ماہرہ کی پکار پر اس نے ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے جلدی پیشانی پر ایک دم سے ٹھنڈا سا احساس پاتے خاور شاہ نے بمشکل آنکھیں کھولی تو ماہرہ کے ملیح چہرے پر جا رکی جو آنکھوں آنسو لیے دلجوئی سے ایک کے بعد ایک ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھتی جا رہی تھی، مگر اب خاور شاہ کی آنکھیں خود پر مرکوز پا کر وہ جھجکی سی تھی۔ میں آپ کے لیے ناشتہ اور دوا لے کر آتی ہوں۔ ماہرہ انہیں ان نظروں کی تپش پر پگھلتے یہاں سے آپ اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ خاور شاہ کی نیند سے جاگنے کے باعث آواز معمول سے زیادہ بھاری تھی۔ وہ ماہرہ کی کلائی پکڑے اسے روک کیا تھا، آنکھیں اس کے چہرے کو ابھی فی الوقت اپنے سامنے چاہتی تھیں۔ خاور شاہ جانتا تھا جو اگر وہ کمرے سے گئی تو پھر سکینہ بیگم ایک کے بعد ایک کام اس کے ذمہ لگاتی تھی، اسے پھر کمرے کا رخ نہیں کرنے دیں گی، خصوصاً تب تک جب تک خاور شاہ کمرے میں موجود تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ وہ ماہرہ کو خاور شاہ سے دور رکھیں۔ وہیں دوسری طرف خاور شاہ اپنے نکاح میں آئی خود سے جڑی اس لڑکی کے لیے خاص جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خاور شاہ کا دل ماہرہ کے وجود کو لے کر انوکھے تقاضے کرنے لگا تھا، مگر اپنی ماں کی ماہرہ سے نفرت کو سوچتے ہوئے خود کے دل پر پہرے بٹھانے پر مجبور تھا، کیونکہ جانتا تھا جو اس کی نرمی ماہرہ کے لیے اس گھر میں مزید مشکلیں کی کھڑی کر دیں گی۔ نہیں شاہ جی، پہلی میری غلطی سے آپ اتنی دیر سے بخار میں پڑے رہے اور میں بے خبر باہر چلی گئی۔ ماہرہ کو اپنی غلطی پر خود پر غصہ آ رہا تھا، آنکھوں کی نمی چھلکتی گالوں پر بہہ نکلی تو خاور شاہ نے اپنا ایک ہاتھ کی ہتھیلی اس کے رخسار پر جمائے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماہرہ خاور شاہ کو مکمل خود کی طرف متوجہ پا کر گھبرا سی گئی تھی، اور پھر اس کا اپنی کلائی اور گال پر سے لگتا سا لمس اس کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ دل سینے سے اچھل کر حلق میں آنے کو تیار تھا، وہ جو اس کی نظروں سے بھاگنے کو تھی اب اس کے لمس پر کانپنے لگی تھی۔ رو نہیں، ٹھیک ہوں میں، زیادہ بخار نہیں ہے، خاور شاہ نرمی لیے بولتا اس کی لمحہ لمحہ اٹکتی سانسوں پر مسکرائے تو آج پہلی بار ماہرہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دکھتی کچھ دیر کے لیے سب بھولی تھی۔ اور اس بخار کی دوا میں ابھی لے لیتا ہوں۔ خاور شاہ نے ایک جھٹکے سے ماہرہ کو اپنی اور کھینچتے اس کی پیشانی پر اپنے حدت زدہ بوسوں کا لمس چھوڑتے اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹکا دی تھی، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی ماہرہ سرخ چہرے کے ساتھ خاور سے نظریں چراتے کرنٹ لگی وجود کی طرح بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں آنے والی سکینہ بیگم تھی۔ خاور، خیر تو ہے بیٹا، تمہارے بابا ڈیرے پر چلیں گئے مگر تم آج باہر ہی نہیں آئے؟ سکینہ بیگم بولتے ہوئے آگے بڑھی تھیں، اور پھر خاور شاہ کے بیمار ہونے کا جانتی انہوں نے سیخ پا ہوتے ماہرہ کو گھورا تھا۔ میرا بچہ بیمار ہے اور تم اسے ناشتہ دوا دینے کی بجائے خود بھی کاموں سے بچتی کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھی ہو۔ سکینہ بیگم کی سخت برہم آواز پر ماہرہ بیچاری سٹ پٹ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ایسا نہیں ہے ماں جی، اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی ہیں تبھی کچھ ہوش میں ہوں۔ خاور شاہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے بے دہانی میں سکینہ بیگم کے سامنے ماہرہ کی طرف داری کرتا اس کے لیے مشکل پیدا کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہرہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تو سکینہ بیگم نے اس سے ٹرے پکڑتے تنفر سے بولتے ہوئے کمرے سے جانے کو کہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں اپنے بیٹے کے پاس ہوں، پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے جو میرا بیٹا ایسے بیمار پڑا ہے۔ سکینہ بیگم کو ماہرہ سے عجب ہی خار تھی کہ وہ ہر بات کو اس کی ذات سے جوڑنے میں خواہشاں رہتی تھی۔ خاور شاہ نے ان کی بات پر لب پھینچے تعصب سے سر جھٹکا تھا، جبکہ ماہرہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے چلی گئی تھی۔ خاور شاہ ایک دن کے ریسٹ کے بعد اگلے دن صبح ہی حویلی سے چلا گیا تھا، اور سکینہ بیگم جانتی تھی کہ وہ آج اپنی کل کی غیر حاضری کی کسر پوری کر کے ہی واپس لوٹے گا، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے سکینہ بیگم نے اپنے دل میں پنپتی ماہرہ کے لیے نفرت باہر نکالتے آج ماہرہ کو حویلی کے اندرونی حصے سے باہر بنے جانوروں کے باڑے کی طرف بھیج دیا تھا۔ یہاں پر خاور شاہ کے کچھ خاص اور نایاب جانور اور پرندے موجود تھے، اور اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے مرد ملازم موجود تھے۔
مگر اس کے باوجود سکینہ بیگم نے جان بوجھ کر ماہرہ کو اس کے نزدیک حیثیت جتانے کے لیے اس باڑے کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا تو وہ کچھ دیر شش و پنج کا شکار ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، مگر پھر ان کے جھڑکنے پر وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ، اگر چھوٹے شاہ جی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ سکینہ بیگم کے پاس کھڑا ان کی ملازمہ رکھی نے نظریں چکائی ان کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تو سکینہ بیگم نے غضبناکی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے رکھی کی زبان وہیں بند ہوئی تھی۔ خاور شاہ جو صبح کا گھر سے نکلتا شام تک حویلی سے واپس آتا، وہ کچھ دن تک اس بات سے انجان ہی رہا کہ اس کے نام سے جڑی لڑکی گھر کی خواتین ملازمت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کی جا رہی ہے۔ مگر ایک دن اچانک سے خاور شاہ اپنے معمول سے ہٹ کر حویلی واپس آتا، سیدھا اپنے جانوروں کی طرف بڑھا تھا جن کو دیکھے کافی دن گزر چکے تھے۔ مگر پھر جیسے ہی وہ اس لکڑی کی بنی چار دیواری میں داخل ہوا، وہاں گرمی اور مٹی سے اٹے ہولی میں بدحال کھڑی ماہرہ کو دیکھتے باقی سب بھولا تھا۔ وہیں ماہرہ بھی اسے دیکھتے جیسے خود میں چور سی ہوتی، چہرہ جھکائے اپنے پہلے سے ٹھیک موجود دوپٹے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے لگی تھی، جس پر خاور شاہ نے ایک تھیکی سی نظر آس پاس دوڑا۔ یہاں مرد ملازم موجود تھے۔ خاور شاہ کی کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی، چہرہ اسپاٹ اور پتھریلے جذبات میں ڈھلا تھا۔ اس کے تیور دیکھتے سب ملازم گردن سینے تک جھکائے وہاں سے ہٹتے چلے گئے تھے۔ خاور شاہ غصے سے بھرا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ماہرہ تک پہنچا اور اس کی کلائی سختی سے جکڑ کر وہاں سے نکلا تھا۔ شاہ جی! ماہرہ خاور شاہ کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کلائی میں بڑھتی تکلیف پر وہ اسے پکار گئی، مگر وہ جیسے کان بند کیے ہوئے تھا۔ ماں جی، آپ نے اپنی نفرت میں اسے حویلی کے اندرونی سمت سے نکالتے باہر مردوں کے بیچ کام کرنے کے لیے بھیجتے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا یعنی خاور شاہ کا نام جڑائے؟ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ لڑکی اب میری بیوی کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ نے خاور شاہ کی عزت کو یوں بے عزت کر کے بالکل اچھا نہیں کیا۔ اور پھر سے اتنی نفرت! کیا ہماری حویلی کے حصول بھول گئی کہ گھر کی ملازم خواتین کو بھی ہم اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی اپنی گھر کی عورتوں کو؟ خاور شاہ کا آج شدید زندگی میں پہلی بار سکینہ بیگم کے سامنے اونچی آواز میں بولتا سکینہ بیگم سے جوابی دہی کے لیے ان کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا، جس سے ان کے دل و دماغ میں ماہرہ کے لیے غصہ اور نفرت مزید بڑھی تھی۔ خاور بھولو مت، یہ لڑکی ونی میں آئی ہے اپنے قاتل بھائی کے بدلے میں۔ یہ تمہاری کوئی خاندانی بیوی نہیں ہے جس کی میں چاہوں نقل اٹھاؤں، اور مجھے تمہاری بیوی کے روپ میں قبول نہیں، سمجھے؟ اور تم اپنے ماموں کا قتل بھول گئے ہو مگر مجھے اپنا بھائی نہیں بھولا۔ سکینہ بیگم غصے سے بولتے ہوئے ایک نفرت آمیز نگاہ ماہرہ پر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ماہرہ ان کی نفرت پر جھرجھری سی لے کر رہ گئی اور پھر اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو خاور جو کہ اپنی ماں کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے ساکت سا ہوا تھا، ماہرہ کی وضاحت پر وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بنا اس کا بازو چھوڑے اسی لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاہ جی چھوڑی، میرا بازو درد کر رہا ہے۔ ماہرہ نے کمرے میں داخل ہوتی ایک عجیب تلخی لیے انداز میں اپنا بازو کھینچا تو اب کی بار خاور اس کی تکلیف پر جلدی سے خود ہی بازو چھوڑ گیا اور پھر اس کی کلائی پر ابھرتی سرخی اور اپنی انگلیوں کی چھاپ دیکھتے اسے خود پر افسوس ہوا کہ وہ غصے میں ماہرہ کے ساتھ سختی برت چکا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ ملازموں کے ساتھ ماہرہ کو دیکھتے اس کا دماغ کچھ ایسا ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا کہ وہ سکینہ بیگم سے باز پرس تک کر چکا تھا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام، بتا نہیں سکتی مجھے؟ خاور شاہ ماہرہ سے سوال کرتے اب اس سے دی گئی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی کلائی اوپر کرتے نرمی سے اسے سہلانے لگا تھا۔ مجھے نہیں بتانا تھا تو نہیں بتایا، اور آج آپ کو پتہ چل گیا تو میرے لیے بھلا کیا فائدہ ہوا؟ بلکہ اب میں ماں جی کی مزید نفرت اور غصے کا شکار ہوں گی۔ وہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ تلاش کریں گی مجھے تکلیف دینے کا، تاکہ اپنے بھائی کا غم مٹا سکے، اس بھائی کا جس کے ہاتھ ارد گرد موجود کسی بھی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ مجھ سمیت ہر رات چلتی لڑکی کو چھیڑنا اور ان پر بےہودہ جملے کسنا آپ کے محروم ماموں شریف کا شیوا تھا۔ ماہرہ پھر سے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ایک قدم پیچھے لے دی، آج دل میں دبا غصہ نکال گئی تو خاور شاہ اس کے آخری الفاظ پر جبڑے بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ ماہرہ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ماموں کے کارناموں سے بخوبی واقف تھا۔ خاور شاہ کے چہرے پر پھیلی سختی دیکھتے ماہرہ کا اب دل زور سے دھڑکا، ساتھ ہی اس نے اپنی زبان کو تیزی سے دل پر دلی دل میں خود کو ڈپٹا۔ اس سے یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً خاور شاہ کو اپنے ماموں کے بارے میں کہے جانے والے اس کے الفاظ ناگوار گزرے ہیں۔ ماہی بی بی، آج ایک اور تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ ماہرہ خود سے مخاطب ہوتی ترچھی نگاہوں سے خاور شاہ کے پہلو میں گرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی خاور شاہ کا بجتا فون کمرے کی خوشی کو توڑ گیا تھا۔ یہی لمحہ ماہرہ کو جان بچانے کے لیے کافی لگا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اچھے سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ دوبارہ باہر اپنے کپڑے لینے آئی تو خاور شاہ کی دھاڑتی آواز پر وہ بری طرح سے لرزاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں،
جو اس قدر بکواس کر رہی ہے۔ خاوند شاہ کے ان الفاظ پر ماہرہ نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمایا تو جن کو وہ آج ضرورت سے زیادہ ہی خاوند شاہ کے سامنے کھول چکی تھی۔ خاوند شاہ فون پر بات کرتے جیسے ہی پلٹا، واش روم کے دروازے پر ماہرہ کو ساکت کھڑے دیکھ کر اچنبے کا شکار ہوا تھا۔ اس کی خوف سے پوری کھلی آنکھیں، لبوں پر جمع ہاتھ اور کپکپاتا وجود دیکھ کے خاوند شاہ حیران سا سیل فون بند کرتے اس کی طرف بڑھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے قدم ہٹانے لگی تھی۔ کیا ہوا ماہرہ؟ خاوند سوال کرتے واش روم میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ ماہرہ صاحبہ جو اپنے خود سے پیدا کردہ ڈر و خوف کے باعث واش روم کی دیوار سے جا چکی تھی۔ شاہ جی مجھے معاف کر دیں، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گی، ماہرہ نے گہگہائی آواز میں بنا لبوں سے ہاتھ ہٹائے کہا تو خاوند شاہ نے تعجب سے اسے دیکھا تھا، اور یہ خاوند شاہ نے بولتے ہوئے ماہرہ کے نزدیک ہونا چاہا، اور تب ہی ماہرہ اپنی بھوکلاہٹ میں مزید دیوار سے گھسنے کی کوشش میں شاور آن کر چکی تھی، اور ایسا اچانک بن بادل برستی بارش نے ماہرہ کے ساتھ خاوند شاہ کو بھی اچھے سے بھگو دیا تو اب کی بار ماہرہ نے سٹپٹاتے ہوئے روحانی انداز میں ایک نظر اوپر شاور کو اور دوسری طرف نظر بھیگتے خاوند شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی پہلی غلطی کی معافی مانگتی دوسری غلطی کر چکی تھی، کیونکہ خاوند شاہ تو بھیگا ہی تھا، ساتھ میں اس کے ہاتھ میں موجود سیل فون بھی بنا ضرورت شاور لے چکا تھا۔ ماہرہ کا دل کیا وہ دھاڑی مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس نے اپنے بند ہوتے دماغ کو کام میں لاتی جلدی سے شاور بند کیا، مگر پھر اسے خاوند شاہ کی طرف رخ کرنا زندگی کا مشکل ترین کام لگنے لگا تھا، کیونکہ ماہرہ کے مطابق وہ یقیناً بھسم کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہوگا، جبکہ دوسری طرف اس سے بالکل تاثرات لیے خاوند شاہ آج پہلی بار ماہرہ کی موجودگی میں بہکتا اس کا بھیگا بدن آنکھوں میں بسائے ایک قدم کی دوری مٹائے اس کی نزدیک ہوا تھا۔ آنکھوں میں خماری کا سرور چھاتے ان میں سرخی بھر گیا تھا۔ ماہرہ لرزتے کانپتے جیسے ہی پلٹی وہ خاوند شاہ کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، اور اس سے پہلے وہ فاصلہ بناتی خاوند شاہ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اس کی دوری پر مائل کوششیں روک گیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس غربت پر ماہرہ کا سانس ضرور روک چکا تھا۔ ماہرہ نے پھر سے لب کشائی کی کوشش کی ہی تھی، خاوند شاہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ تم جو میرا دل ڈگمگانے کی جرات کرتی ہو نا، اور اب شبنم کے قطروں سے بھرا چہرہ لیے میرا ایمان تک ڈگمگا رہی ہو، اس کی معافی اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی۔ خاوند شاہ بولتے ہوئے ماہرہ کے چہرے پر جھکا تو وہ جھٹ کوئی جائے فرار نہ پاتے اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تو خاوند شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آج میں ہم دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹانے کا ارادہ کر چکا ہوں، تو خود کو تیار کر لینا، کیا پتہ پھر تمہیں معافی مل جائے گی۔ خاوند اس کے کان کے پاس جھکے اپنی سرگوشی سے ماہرہ کو شرم کے سمندر میں غرق کرتا واش روم سے نکل گیا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا، ورنہ دل و دماغ تو سامنے کھڑی اپنی جائز ملکیت پر اپنا آپ وارنے کی چاہ میں تھے۔ خاوند شاہ کے جانے کے بعد ماہرہ زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں بند کرتے دیوار سے ٹیک لگائے خود کو کافی دیر سنبھالتی رہی تھی۔ خاوند شاہ کی باتیں یاد آتے اس کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا اور پورا بدن تپش کی زد میں تھا۔ اسی رات واقعے میں خاوند شاہ ماہرہ کے وجود پر اپنا حق ملکیت جتاتا اپنا رشتہ مکمل کر چکا تھا۔ ماہرہ نے خاوند شاہ کو اپنے ساتھ بہت خوش اور مطمئن دیکھا تھا، مگر ماہرہ کا دل تھا کہ نہ چاہ کر بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے دل کو آنے والے وقت کے حوالے سے ایک دھڑکا سا لگ چکا تھا۔ کچھ دن بعد ہی ماہرہ کا بھائی زین، جس پر خاوند شاہ کے ماموں شاہ نواز کے قتل کا الزام تھا، وہ تب سے روپوش تھا، مگر اب وہ منظر عام پر آ چکا تھا۔ مگر جیسے ہی خاوند شاہ کے آدمیوں نے اس پر گرفت کرنے کی کوشش کی تو سب نے ان کے خلاف بول اٹھے تھے، کیونکہ وہ قتل کے بدلے ونی لے کر معاملہ رفع دفع کر چکے تھے۔ مگر اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زین بڑے دھڑلے سے خاوند شاہ کے مقابل آتا، اس سے اپنی بہن کی واپسی کا طلبگار ہوا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ شاہ نواز کا قتل اس نے نہیں کیا، اور وہ یہ بات اب ثابت کر کے رہے گا، اور جس دن اس نے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا تو وہ ماہرہ کو واپس لے جائے گا۔ زین کے ان الفاظ پر خاوند شاہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کا گریبان جکڑ گیا تھا، مگر آس پاس موجود لوگ ان کے درمیان آتے بیچ بچاؤ کروا گئے تھے۔ ان سب کو یہی لگا تھا کہ خاوند شاہ اپنے ماموں شاہ نواز کا قتل دیکھ کر کیوں غصے سے بھبرا ہے، مگر خاوند شاہ کے دل کا حال تو وہی جانتا تھا کہ ماہرہ خاوند شاہ کا دور جانے کا سوچ سے اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا، اور پھر وہ وہاں رکنے کے بجائے اپنی گاڑی لیے حویلی چلا آیا تھا۔ وہ اضطراب میں گھر گھرا کمرے کی کھڑکی میں سگریٹ کے کش بھر رہا تھا۔ جب ماہرہ کمرے میں چائے لیے چلی آئی تو وہ سگریٹ وہیں بند کرتا کھڑکی سے باہر پھینک گیا تھا۔ شاہ آپ کی چائے۔ ماہرہ کے کپ بڑھانے پر خاوند شاہ کپ پکڑے وہیں ٹیبل پر رکھتا ماہرہ کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے خود سے لگا گیا،
تو ماہرہ نے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ لی اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ شاہ جی آپ پریشان ہیں؟ خاور شاہ کی خاموشی پر ماہرہ نے پوچھا تھا۔ نہیں، خاور شاہ ایک لفظی جواب دیے ہنوز اسے حصار میں لیے کھڑا چپ ہو گیا تھا، مگر ماہرہ شاہ کا جھجکتے ہوئے اگلا سوال آیا جو کہ خاور شاہ کو بے سکون کر گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بھائی گھر واپس آ گئے، تو آپ انہیں کچھ کہیں گی تو نہیں نا؟ ماہرہ اپنے بھائی کی فکر میں گھلتی بڑی آس سے خاور شاہ سے مخاطب تھی۔ خاور شاہ کے دل میں آیا کہ وہ بھی اس سے جواب میں سوال کر لے کہ اگر مستقبل میں اسے بھائی اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ کسے چنے گی، مگر سوال بس زبان کی نوک پر آ کر رک گیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا بھائی آ چکا ہے؟ خاور شاہ نے کھوجتی نظر اس پر ٹکائی، کیونکہ وہ ماہرہ جس دن سے حویلی آئی تھی اس کا حویلی سے نکلنا بند تھا۔ وہ رکھی نے ذکر کیا تو مجھے پتہ چل گیا۔ آپ کو ان کا ذکر برا لگا تو میں معافی چاہتی ہوں۔ شاہ پھر کبھی ان کا نام آپ کے سامنے نہیں لوں گی۔ ماہرہ پل بھر میں عارضیدہ سی بولتی چلی گئی تھی۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، فکر نہیں کرو۔ خاور نے اپنی بے سکونی کو بھولتے ہوئے ماہرہ کی پریشانی دور کرنی چاہی تو وہ آنکھیں سے مسکرا دی، تو خاور شاہ کا دل اسی مسکراہٹ پر 100 بار اپنا آپ قربان کرنے کو تیار ہوا تھا۔ وہ عقیدت سے ماہرہ کی روشن پیشانی پر بے اختیار اپنے لب رکھا تو ماہرہ نے آنکھیں موندے دل سے اس لمس کی تاثیر کو محسوس کیا تھا۔ ماہرہ کا بھائی زین جو پہلے پہل ڈرتے ہوئے شاک سے شاہ نواز کے مرنے پر روپوش ہوا تھا، اب اپنی بہن کی ونی ہو جانے پر اب تڑپ رہا تھا، مگر جب تک اسے ماہرہ کی ونی ہونے کی خبر ملی بہت دیر ہو چکی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ تب سے شاہ نواز کے اصل قاتل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جس رات شاہ نواز اور زین آپس میں گھتم گھتائے ہوئے تھے، اس وقت زین شاہ نواز منہ سے اپنی بہن کے لیے مغلظات سنتے آپے سے باہر ہوتے اس پر پستول تان گیا تھا، مگر اس نے اب یہ فائر نہیں کیا تھا کہ اسی وقت ایک سنسانیتی ہوئی گولی شاہ نواز کے دل کے مقام پر لگتی اسے موقع پر ہی ختم کر گئی تھی۔ اور پھر موقع پر موجود ہونے اور زین کے ہاتھ میں پستول دیکھتے وہی سب کی نظر میں مجرم ثابت ہوا تھا، اور اس وقت کی صورتحال پر زین کو بھی یہی لگا تھا کہ شاہ نواز کو لگنے والی گولی اسی کی پستول سے نکلی، مگر وقت گزرنے، تنہائی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آتے ذہن کے دماغ کے بند دروا کر گئی تھی۔ زین نے کوشش کی تو کچھ ہی دن میں وہ شاہ نواز کے اصل قاتل تک پہنچ گیا تھا، اور وہ قاتل شاہ خاندان کے دشمن تھے، اور ایک دن شاہ نواز نے اپنے دشمن خاندان کی لڑکی کو چھیڑ دیا تھا، جس کے بدلے میں انہوں نے شاہ نواز کو اس طرح سازش سے قتل کر دیا تھا اور الزام زین پر ڈال گیا تھا، کیونکہ وہ بخوبی زین کی غریبی کو جانتے تھے۔ شاہ خاندان کے دشمنوں کا پلان ان کے مطابق کامیاب ہوا تھا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی زین بازی پلٹ چکا تھا اور سارے ثبوت وہ پولیس کی مدد سے خاور شاہ کے سامنے لا کر اسے دم بخود کر گیا تھا، اور تب وہ خاور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی بہن کی واپسی کی ڈیمانڈ کرتے اسے پھر سے شدید اشتعال میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے تمہاری بہن کو نہ آج چھوڑنا ہے اور نہ ہی کل، سمجھے تم؟ جو کرنا ہے کر لو۔ اتنی سنجیدگی اور سمجھ بوجھ والا خاور شاہ اپنی بیوی کے دور جانے کے خیال سے سارا رکھ رکھاؤ بھولتے دھاڑا اور سب کو حیرت سے منہ کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خاور شاہ کے والد اظہر شاہ ایک طائرانہ نظر ارد گرد موجود گاؤں کے معزز مہمانوں پر ڈالتے جلدی سے خاور شاہ کے پاس جاتے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں سے پرسکون رہنے کا اشارہ کر گئے تو وہ لب پھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف سکینہ بیگم ماہرہ کے بھائی کے بے گناہی ثابت ہونے پر بھی اسے بہو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ماہرہ کی یہ خامی تھی کہ وہ غریب تھی، اور دوسری سکینہ بیگم کے نزدیک خاور شاہ کا ایک ونی ہوتے ہوئے بھی اسے عزت و محبت سے نوازنا ایک خامی تھی، اور اب تو ان کے مطابق خاور شاہ نے انہیں بھولتے ماہرہ کے پیار میں پاگل ہو جانا تھا۔ سکینہ بیگم تک جیسے ہی ڈیرے پر ہوا فیصلہ پہنچا، وہ تن فن کرتی ماہرہ تک پہنچی تھی، اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ گئی تو وہ بھوکلاتے سسکتے اپنے بالوں کے کھینچ جانے پر گرا ہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، اور خبردار جب تم نے بھی میری بات ماننے سے انکار کیا تو تمہاری زندگی اتنی اجیرن کر دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سکینہ بیگم کی باتوں پر ماہرہ نے نہ سمجھی سے ان کا یہ جملہ وجہ کا غصہ دیکھا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارا بھائی قاتل نہیں ہے، اور اب دستور کے مطابق تم اپنے گھر واپس جاؤ گی، سمجھی تم؟ کیونکہ تم مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ میں بہت جلد اپنی بیٹی کی اپنے شایان شان بہو لے کر آؤں گی، اور اسی سے ہماری نسل آگے چلے گی۔ تم جتنا جلدی ہو سکے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہاں رہنے کا اپنے خواب و خیالوں میں نہیں سوچنا، ورنہ تمہاری ضد میں تمہارے جوان بھائی کے ساتھ میں کیا کر جاؤں گی کچھ نہیں کہہ سکتی۔
سکینہ بیگم شفافیت سے بولتی ہوئی ماہرہ کا چہرہ زرد کر گئی تھی، اور اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی ماہرہ کے بالوں پر گرفت ختم کرتے سے جھٹکا دیا، وہ بے جان وجود کے ساتھ بری طرح سے لڑکھڑائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی اظہر شاہ کے ساتھ وہاں داخل ہوتے اس کے بھائی اور باپ نے پر وقت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا تھا۔ ماہرہ کی ماں اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی، اور تب سے وہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی رہی تھی۔ ماہرہ نے اپنے سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھائے ان مہربان انسانوں کو دیکھنا چاہا تھا، اور پھر جیسے ہی پورے 3 ماہ بعد اپنے جان سے پیارے بھائی اور باپ کے چہرے پر نظر پڑی، وہ بلک بلک کر روتے اپنے بھائی سے لگی تھی۔ اس کے رونے میں اس طرح کا احساس تھا جیسے وہ نہ جانے کس قیمتی چیز کو کھو چکی ہو۔ زین نے غصے سے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا، اور پھر بمشکل خود پر سخت الفاظ کہنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا پیار اور نرمی سے اپنی لاڈلی کو چپ کروانے لگا تھا، جو نہ جانے اس حویلی میں کیا کچھ برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ جو آج اپنی آنکھوں سے سکینہ بیگم کا سلوک اپنی بہن کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد تو وہ ایک لمحہ یہاں رکنے کا روا دوا نہیں تھا۔ چلے بابا۔ زین ماہرہ کو اسی طرح اپنے حصار میں لے کے پلٹا تھا۔ اظہر شاہ شرمندہ سے چپ کھڑے تعصب سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو میری بیوی کو؟ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ماہرہ کو اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ راہداری کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ابھی حویلی میں داخل ہوتا خاور سلگا تھا۔ ساتھ ہی اس کی امید سے بھری نظریں ماہرہ پر ٹکی تھی، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ماہی تم کہو نہ کچھ۔ خاور شاہ کے لب و لہجے میں ایک تڑپ اور التجا سی تھی، مگر حواس ہوتی ماہرہ کچھ بھی سمجھنے کی حالت سے قاصر تھی۔ شاہ مجھے جانا ہے، اور پھر میرا آپ کے گھر قیام بس اتنی ہی مدت کے لیے تھا۔ ماہرہ خاور شاہ کی طرف دیکھے بغیر لڑکھڑاتے لب و لہجے میں بولی، اور اپنے تڑپتے دل پر اپنی ہی پاؤں رکھتے وہ اس کی گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ مگر اس کا نازک سا وجود یہ سب برداشت کرنے کی اتنی ہی سکت رکھتا تھا، اور وہ حویلی سے باہر آتی ڈگمگائی اور مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اپنے بھائی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ 2 سال بعد۔ دل بیٹا، دلاور شاہ رکو، گر جاؤ گے۔ یہ منظر ایک شہر کے نامور ہسپتال کا تھا۔ یہاں ایک 1.5 سالہ بچہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فلقیاریاں بھرتا آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کی خوبصورت سی ماں اپنی نرم آواز میں پکارتی اس کے پیچھے تھی۔ اس بچے نے شاید ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا، اسی لیے وہ ہاسپٹل کے چمکتے فرش پر پھسلتا تو اس کی ماں کی جان لبوں پر آئی تھی۔ دل! وہ چلاتی ہوئی دونوں بازو آگے بڑھائے اپنے بچے کو پکڑنے والی تھی، جب اس سے پہلے ایک عورت اس بچے کو اٹھا چکی تھی، مگر پھر بھی بچے کی ماں بغیر مقابل کے چہرے کی طرف دیکھے اپنے بچے کو اس سے پکڑتی، اپنے سینے سے لگاتی، اس کا چہرہ چومتی، اپنے قریب کرتی، ہستی کو جامد کر گئی تھی۔ ماما کا گندا بچہ! ابھی جو ماما کے شہزادوں کو چوٹ لگ جاتی تو ممتا سے لبریز لہجے لیے اس سے بس جیسی اپنے بچے سے مطلب تھا، مگر پھر اپنے قریب کھڑی عورت کا احساس ہوتے وہ بچے کو خود سے لگائے جیسی ان عورت کا شکر ادا کرنے کے لیے چہرہ اوپر کر گئی تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا تھا۔ آمنے سامنے کھڑی یہ عورت سکینہ بیگم اور لڑکی ماہرہ تھی، اور یہ بچہ ماہرہ کے پاس خاور شاہ کی حسین یاد تھا، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی، مگر سکینہ بیگم کو دیکھتے ماہرہ کو لگا کہ وہ اس کے بچے کو کچھ کرنا دیں۔ آپ! ماہرہ نے زیر لب بولتی ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی، ساتھ ہی اس نے بچے کو سختی سے خود میں جکڑا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جلدی سے پلٹتی ایک راہداری میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ ماہرہ رکو، سنو، یہ میرا پوتا، میرا خاور شاہ کا خون ہے نا؟ سکینہ بیگم فرد جذبات سے مغلوب کیفیت میں بولتی اس کے پیچھے بڑھی ہی تھی جب اظہر شاہ پیچھے سے پکارتے ان تک پہنچے تھے۔ اظہر! وہ یہاں ابھی ماہرہ تھی، اور اس کے پاس بچہ بھی تھا، وہ بالکل خاور شاہ جیسا تھا۔ اظہر، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اسے ڈھونڈ دیں پلیز۔ اظہر شاہ سکینہ بیگم کی طبیعت خرابی پر ان کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئے تھے، اور اب ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنتے انہیں حیران و پریشان کر گئے تھے۔ اظہر، مجھے ماہرہ کے پاس لے جاؤ، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، اسے کہو واپس چلے اور میرے بیٹے کی ویران زندگی میں رنگ بھر دے۔ گزرے 2 سال میں سکینہ بیگم کی اکڑ کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی، اور پھر لاکھ منت و ترلو کے بعد بھی خاور شاہ اب تک شادی کے لیے رضامند نہیں ہوا تھا۔ وہ روتی ہوئی اظہر صاحب کی منت کرنے لگی تو وہ اسبات میں سر ہلا گئے تھے، اور ان کے چہرے پر بھی اپنے پوتے کا سنتے خوشی کی چمک پیدا ہوئی تھی۔ شام کا وقت اور ہر طرف چلتی سہانی ہوا نے موسم کو مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ جب خاور شاہ تھکے وجود اور سست پڑتے اعصاب کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تھا، اور تبھی اس کی نگاہ حویلی کے وسیع لان میں موجود اپنی ماں اور باپ پر پڑی تھی، اور پھر خاور شاہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی جب اس نے اپنے ماں باپ کو بچوں کی طرح ایک چھوٹے سے بچے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ خاور شاہ بے خود سے آگے بڑھتا ان تک پہنچا تھا، اس کی آنکھیں بس بچے پر جم کر رہ گئی تھی جسے اسے پہچاننے کی کوشش میں ہو۔
ماں جی، بابا یہ کون ہے؟ خاور شاہ کی لڑکھڑاتی ہوئی سی آواز پر دونوں چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑی ماہرہ آنکھوں میں آنسو لیے آج 2 سال بعد اپنے شاہ جی کو دیکھ رہی تھی۔ ماہرہ آج دوپہر میں اظہر شاہ اور سکینہ بیگم کے ساتھ معافی تلافی کے بعد حویلی میں آئی تھی اور اب دھڑکتے دل کے ساتھ خاور شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے اس کی آمد پر کیسا ریئیکٹ کرتا۔ خاور، یہ دلاور شاہ ہے، دلاور اور خاور شاہ تمہارا خون، تمہارا بیٹا۔ سکینہ بیگم نے ٹہر ٹہر کر اپنا جملہ مکمل کرتے خاور شاہ کے حواس کچھ دیر کے لیے منجمد کیے تھے۔ وہ حیرت کی زیادتی سے کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کے چہرے کو، اور پھر جیسے ہی ان کے الفاظ کی سچائی کا یقین آنے لگا، وہ بچے کو باہوں میں جکڑے والہانہ انداز میں اس کا چہرہ چومتے، اس تننے وجود کی گرمی محسوس کرتے آنکھوں میں آنسو کی نمی بھر گیا تھا۔ اور جب اس بات کا احساس ہوا، وہ اپنے ماں باپ سے ذرا سا روک پھر اپنے بازو سے ہی آنکھوں کو صاف کرنے لگا، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی ماہرہ پر پڑی تھی، جو آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کے بدلے میں خاور شاہ کا چہرہ اسپاٹ ہوتا چلا گیا، تو ماہرہ کا دل اپنے شاہ صاحب کی ناراضگی کا سوچتے زور سے دھڑکا تھا۔ خاور شاہ نے انجان بنتے ماہرہ کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی، جو کہ اس کے لیے کافی مشکل تھا، مگر وہ واقعی میں ماہرہ سے ناراض تھا، جو اچھے سے اس کی محبت کے بارے میں جانتے ہوئے اپنے دل میں اس کے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکی تھی اور خاور شاہ کے دل کو توڑتے چلی گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی خاور شاہ کے لیے بہت ظالم ثابت ہوئی تھی، جو اسے اپنی عادت لگائی ایسی غائب ہوئی کہ خاور شاہ کی تلاش پھر بھی اسے نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد خاور شاہ خود کے دل کو مضبوط کرتا ماہرہ کی طرف خفگی سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ماہرہ دل میں اسے منانے کا ارادہ کرتی بڑے حق سے خاور شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں پر خاور شاہ دل آور شاہ کے ساتھ مصروف تھا۔ اسے سلاؤ آ کر۔ ماہرہ کے اپنے کمرے میں موجودگی سے دل میں اترتی تراوٹ پر خاور شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا لہجہ روکھا رکھا تھا۔ ماہرہ نے جلدی سے بیڈ پر جگہ سنبھالتے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے دلاور شاہ کو تھپک رہی تھی اور خاور شاہ کی ان آنکھوں سے اس مکمل منظر میں کھو سا گیا تھا۔ یہاں اس کی من پسند عورت اس کے وجود کے حصے کو اپنی آغوش میں لیے محبت سے نہا رہی تھی۔ خاور شاہ کو لگا اس کی ناراضگی ماہرہ کے منائے بنا ہی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ ماہرہ خاور شاہ کی آنکھ مچولی پر سرخ پڑتی دلاور شاہ کو بیڈ کے وسط میں لٹاتے بیڈ سے اترتی۔ جیسی خاور شاہ کی سمت بڑھی، وہ خود کو سخت خول میں قید کرتا اپنی جگہ سے اٹھتا، وہاں سے جانے لگا تو ماہرہ نے جلدی سے اس کی بازو پر دونوں ہاتھ جمائے، اسے روکا تو خاور شاہ کا دل اس ذرا سے لمس پر ہی کمزور پڑا تھا۔ معاف کر دیں شاہ جی۔ ماہرہ چہرے پر معصومیت تاثرات لیے خاور شاہ کے مقابل آئی تو خاور نے بڑی مشکل سے خود کو اسے دیکھنے سے روکا تھا۔ تم خود تو گئی ہی ماہرہ، مگر پھر میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھینا اور چھپایا، اس کی کوئی معافی نہیں۔ خاور شاہ جبڑے بھیجے بولتا ماہرہ کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو کے سگریٹ سلگتا گیا۔ ماہرہ نے ہونٹ بسورے تھے۔ میں کیا کرتی شاہ جی، ماں جی کسی صورت مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے میرا بچہ چھین نہ لیں، اور اگر آپ یہاں میرے لیے تڑپتے ہیں تو میں بھی بس اس ننھی جان کے سہارے زندگی کی طرف لوٹی تھی، اور پھر مجھے لگا آپ دوسری شادی کرتے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہوں گی تو بس۔ ماہرہ دھیمے لہجے بولتی خاور شاہ کے قریب آئی تو خاور شاہ اس کے آخری الفاظ پر سے لگتا، اسی بازو سے پکڑتے اپنے بے حد قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکتا غرایا تھا۔ خاور شاہ کو اپنے جیسا ظالم اور بے وفا سمجھ لیا تھا کیا؟ مگر بتا دوں میرا دل صرف ایک تم جیسی ظالم لڑکی کا دعوے دار ہے۔ خاور شاہ کی سختی پر بھی اس کی اظہار پر ماہرہ کے لب مسکرائے تھے۔ شاہ، میرے وسوسے بھی تو بے وجہ نہیں تھے نا؟ ماہرہ نے صفائی دینی چاہی۔ تم بیوقوف لڑکی، اگر سب کچھ مجھے بتاتی تو میں سب سنبھال لیتا۔ آخر تم نے مجھے اتنا بزدل کیوں سمجھا؟ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو سب سے قبول کرواتا۔ خاور شاہ غصے سے اسے گھرکنے لگا تو ماہرہ نے ناک سکیڑتے اسے گھورنے کی ہمت کی تھی۔ معاف نہیں کریں گے تو پھر کہیں چلی جاؤں گی۔ بے عزتی کرتی کیا کچھ کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بیٹے کی صورت کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے آپ کو۔ ماہرہ دیدہ دلیری بنتی خاور شاہ کو دھمکی دے گئی تو اس نے دانت پیسے تھے۔ ایسی کی تیسی تمہاری کہیں جانے کی، اب ایسا اپنی پناہوں میں قید کروں گا کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو جائے گا۔ خاور شاہ نے جاہریانہ سے انداز میں بولتے ماہرہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں غم گیرتا گھلتی ماہرہ کو پرسکون کر گئی تھی۔ اور مجھے ان پناہوں سے راہ فرار چاہیے بھی نہیں، مجھے دل و جان سے یہ قید منظور ہے۔ ماہرہ نے بولتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھری تھی۔ خاور نے بھی اس کی موجودگی خود کے قریب محسوس کرتے اس کے گرد اپنا بازو حصار کرتے ایک نظر بیڈ پر سوئے اپنے لختے جگر کو دیکھا تھا۔ اس کی زندگی جیسے یہی مکمل سی ہو گئی تھی۔